اس لیے عصر کی نماز کا اہتمام کیا کریں اور عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کریں، عصر کی نماز کے اندر ناغہ نہ کیا کریں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بددعا دی ہے جو عصر کی نماز کو قضا کر دیتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ عصر کی نماز کو قضا کر دیتا ہے اس بندے کی دکان اور گھر برباد ہو جاتا ہے۔ آج کا مسلمان کیوں پریشان ہے؟ مسلمانوں کے پاس کمی کس چیز کی ہے؟ مسلمانوں کے پاس تیل کے ذخائر بھی ہیں، مسلمانوں کے پاس سونے اور چاندی نمک کی کانیں بھی ہیں، ہر اعتبار سے پوری دنیا کے اندر مسلمان آگے ہے۔ اور اگر انفرادی زندگی کو دیکھیں مسلمانوں کے پاس اپنا مکان بھی ہے، اپنی دکان بھی ہے، اپنا کاروبار بھی ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان تاجر پریشان نظر آتا ہے، کبھی قرضوں کی وجہ سے پریشان نظر آتا ہے، اور کبھی آج کا تاجر، آج کا مسلمان، آج کا دکاندار دکان کے اوپر گاہک نہیں آتے اس وجہ سے پریشان نظر آتا ہے، یا ریڑی لگانے والا جب اس کی ریڑی کا سارا سامان دوپہر کے وقت تک فروخت نہیں ہوتا وہ بھی پریشان نظر آتا ہے۔ آخر مسلمان یہ ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا ہے، وجہ کیا ہے کہ آج کا مسلمان اتنا پریشان کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ اللہ کے نبی نے بتلا دی، جو عصر کی نماز کو قضا کرے گا، چاہے وہ خود نماز کو قضا کرے یا اس کی بیوی عصر کی نماز کو قضا کرے یا اس کی جوان اولاد نماز کو قضا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دکان اور گھر کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اب جس کے گھر کو اللہ برباد کرے تو دنیا والا اس کی دکان کو سنوار سکتا ہے؟ دنیا والا اس کی دکان کے حالات کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ قطعاً درست نہیں کر سکتا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر برکتیں پیدا ہوں، ہماری دکان کے اندر برکتیں پیدا ہوں، ہر قسم کے شرور و فتن سے ہم بچ جائیں، تو عصر کی نماز کا اہتمام کرنا ہوگا۔ جو عصر کی نماز کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بددعا سے اس امتی کی حفاظت فرما دیں گے۔ اور جن کے دلوں کے اندر نمازوں کا شوق ہوتا ہے، فجر اور عصر کا اہتمام آ جاتا ہے، پھر وہ بندے، وہ لوگ، وہ خواتین اس نماز کو کبھی بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ شادی ہوتی ہے، شادی کے اندر بھی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، غمی ہوتی ہے تو غمی کے اندر بھی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے۔ جن برادریوں کے اندر، خاندانوں کے اندر یہ عصر کے بعد رخصتی بچی کی جاتی ہے تو وہاں پہ اکثر لوگوں کی عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، یا جس کا ولیمہ دن کو ہوتا ہے، ظہر کے بعد ولیمہ ہوتا ہے، تو وہاں بھی عصر کی نماز اکثر لوگوں کی قضا ہو جاتی ہے۔ عصر کی نماز کا اہتمام نہیں پایا جاتا۔ چنانچہ عرب کے اندر ایک خاتون کی بچی تھی جس کی شادی کا وقت قریب آیا، اور بچی کی رخصتی کے اندر چند لمحے باقی رہ چکے تھے۔ بچی کو بیوٹی پارلر کے اندر تیار کیا گیا، میک اپ کیا گیا۔ اب وہ بچی بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے جب گھر کے اندر آئی تو گھر کے اندر ظہر یا عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب وہ بچی نماز پڑھنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے اپنے گھر کے بیسن کی طرف چلی گئی تو خواتین نے، چچی تھی، ممانی تھی، رشتہ دار عورتیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ بیٹی تیرے میک اپ کے اوپر لاکھوں روپے خرچ ہو چکی ہے، تجھے اچھی طرح سجایا گیا، سنوارا گیا، اگر تو میک اپ کرنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے جائے گی تو تیرے چہرے کا سارا میک اپ اتر جائے گا، یا اگلے گھر کے اندر جا کے نماز پڑھ لینا۔ تو بچی ان خواتین کو کہنے لگی کہ میں اگلے گھر تک پہنچ سکوں گی یا نہیں پہنچ سکوں گی؟ تو مجھے اس بات کی گارنٹی دیتی ہو کہ میں اگلے گھر کے اندر پہنچ جاؤں گی؟ مجھے تو نہیں پتا کہ میں اگلے گھر تک پہنچ سکتی ہوں یا نہیں پہنچ سکتی، راستے ہی کے اندر اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا میں تو دنیا سے چلی جاؤں گی، میری نماز قضا ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نوجوان لڑکی نے کسی کی پرواہ نہیں کی، بیسن کے پاس جا کے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد وہ نوجوان لڑکی جس کے دل کے اندر نماز کا شوق تھا، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف تھا، اس نے مصلی بچھایا اور مصلی کے اوپر نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب یہ خاتون، یہ نوجوان بچی سجدے کے اندر جاتی ہے اور اپنی زبان سے پڑھتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، میرے اللہ کو منظور کچھ اور تھا، اللہ کی طرف سے بلاوا آیا اور اس نوجوان بچی کی روح سجدے ہی کے اندر پرواز کر جاتی ہے، سجدے کے اندر اسے موت نصیب ہو جاتی ہے۔ اب اس بچی کو پتا تھا کہ سجدے کے اندر مجھے موت آئے گی، اسے نہیں پتا تھا کسی
بندے کو موت کے بارے میں علم نہیں ہوتا، اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان کہتے تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لوں گا، تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لوں گا، حتیٰ کہ شیطان اور نفس بندے کے اوپر اتنا غلبہ پا لیتے ہیں کہ بندے کی نماز کو قضا کروا دیتی ہے۔ اس لیے نمازوں کے حوالے سے اپنے آپ کو مضبوط کریں کہ میں نے نماز کو وقت پہ ادا کرنا ہے۔ جو ہی مسجد کے میناروں سے اذان کی آواز سنیں تو اپنے کام کاج کو چھوڑ کے فوراً مسجد کا رخ کیا کریں، مسجد کے اندر آ کے ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہو جائیں، تلاوت قرآن کا اہتمام کر لیں۔ اور ایک نقطے کی بات یاد رکھیں، جو بندہ اذان کی آواز سن کے مسجد کا رخ کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد سنت نفل ادا کرتا ہے، پھر نماز کے انتظار کے اندر بیٹھ جاتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو نماز کے اندر خشوع و خضوع کی کیفیت عطا فرما دیتی ہے، اس بندے کو نماز کے اندر حضوری نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ 5 منٹ نماز کے اندر گزارتا ہے، 7 منٹ نماز کے اندر گزارتا ہے، اس کی توجہ اللہ کی طرف چلی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے نماز سے پہلے نماز کا انتظار کیا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ نے حضوری کی کیفیت پیدا فرما دی۔ تو اس نعمت کو حاصل کریں، اس کیفیت کو حاصل کریں۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ بانی دعوت و تبلیغ، اب ان کی زندگی کے اندر عبادت کا، خاص کر نوافل کا اور سجدوں کا کتنا اہتمام پایا جاتا تھا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں سجدے کے اندر سر رکھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے رب نے میرے رخسار کا بوسہ لے لیا ہو۔ کیا ہماری نماز کے اندر یہ کیفیت بنتی ہے؟ ہمیں تو نماز کے اندر کیفیات کا علم ہی نہیں ہوتا۔ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، رکوع سجدہ فرض سنت ادا کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں، اور نماز کے اندر بعض مرتبہ ایک مرتبہ بھی اللہ کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، اللہ کا دھیان نصیب نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر واقعہ ملتا ہے جس کو پڑھ کے اور سن کے بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ صحابی رسول تھے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو نماز کا بڑا شوق تھا، یہ کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرتے تھے، اور جو ہی آذان کی آواز سنتے تھے فوراً مسجد کا رخ کرتے اور مسجد کے اندر جا کے ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہو جاتے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر سویا ہوا تھا تو میں نے خواب کے اندر دیکھا جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں نے اپنی پیشانی سجدے کے اندر رکھ دی ہے، اور میں نے اپنی پیشانی سجدے کے اندر زمین کے اوپر نہیں رکھی، چٹائی کے اوپر نہیں رکھی، مصلے کے اوپر نہیں رکھی۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں خواب کے اندر دیکھ رہا تھا میں نے اپنی پیشانی آمینہ کے لال کی پیشانی کے اوپر رکھی ہوئی ہے، میں نے خواب کے اندر اپنی پیشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب صبح کے وقت میری آنکھ کھلی میں دل کے اندر بڑا خوش تھا، آج کتنا اچھا خواب دیکھا ہے۔ میں فجر کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اپنا خواب بتلایا، اللہ کے نبی رات میں نے خواب کے اندر دیکھا میں سجدہ کر رہا ہوں اور اپنی پیشانی میں نے آپ کی پیشانی کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ کیا تو نے یہ خواب دیکھا ہے؟ جی اللہ کے نبی میں نے دیکھا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا خزیمہ آ اپنے خواب کی تعبیر کو پورا کر لے۔ میرے محبوب اسی وقت زمین کے اوپر لیٹ گئے اور آپ نے فرمایا خزیمہ جیسے تو نے خواب کے اندر میری پیشانی کے اوپر سجدہ کیا ہے آ تو میرے سامنے میری پیشانی کے اوپر اسی وقت سجدہ کر لے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمین کے اوپر لیٹ گئے اور میں نے اپنی پیشانی کو محبوب کی مبارک پیشانی کے اوپر رکھ دیا۔ وہ کتنا خوش قسمت صحابی تھا، وہ کتنا سعادت مند صحابی تھا جس کو دنیا کے اندر اپنی پیشانی محبوب کی مبارک پیشانی کے اوپر رکھنے کی توفیق ملی۔ کم از کم ہم بھی تو ایسے سجدہ کریں، ایسی نمازوں کا اہتمام کریں کہ ہمیں خواب کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو جائے، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو جائے، اور ہم بھی دنیا کے اندر ایسے سجدہ کریں کہ جب زبان سے سبحان رب الاعلیٰ جب ہماری زبان سے جملہ نکلے تو فوراً ہماری توجہ اپنے رب کی طرف چلی جائے۔
تو یہ حضرات بھی نمازوں کا اہتمام کرنے والے، یہ کوئی لوہے کے بنے ہوئے نہیں تھے، پتھر کے بنے ہوئے نہیں تھے، لکڑی کے بنے ہوئے نہیں تھے، ہماری طرح انسان تھے، لیکن دلوں کے اندر ایک جذبہ تھا، ایک شوق تھا عبادات کرنے کا، نمازوں کے اہتمام کا، عصر کی نماز کا، فجر کی نماز کے پڑھنے کا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ سعادت، یہ برکات نصیب فرما دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے فلاں پہاڑی کے اوپر پہرا دینا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور پورا قافلہ آرام کرنے کے لیے پہاڑ کے دامن کے اندر لیٹ گیا۔ اب یہ دونوں صحابی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کھڑے تھے، پہرا دے رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں 2 رکعت نماز کی نیت باندھتا ہوں، آدھی رات میں تلاوت کے اندر، نماز کے اندر مشغول رہوں گا، پھر اس کے بعد میں آپ کو اٹھا دوں گا، آپ ذکر و اذکار کے اندر، تلاوت کے اندر، نماز کے اندر مشغول ہو جانا، اس طریقے سے پہرا بھی ہو جائے گا، وقت بھی گزر جائے گا۔ چنانچہ اس صحابی نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور نماز کے اندر کھڑے ہو گئے۔ اب پہرے کی ڈیوٹی اللہ کے نبی نے لگائی، اور اس وقت جذبہ کیا ہے؟ تاکہ میں اس وقت بھی 2 نفل ادا کر لوں، میں اس وقت بھی نماز کا اہتمام کر لوں۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور نماز کے اندر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن پڑھنے کے اندر اتنا مزہ آیا، اتنی لذت ملی کہ وقت کے گزرنے کا پتہ نہ چلا۔ اب دشمن دوسری جانب موجود تھا۔ جب دشمن نے دیکھا کہ ایک بندہ کافی دیر سے کھڑا ہوا ہے تو کچھ دشمنوں نے دور سے تیر چلائے۔ اب وہ تیر صحابی کی پنڈلی کے اوپر اور جسم کے اوپر لگے، حتیٰ کہ جسم سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ صحابی کے جسم سے کافی مقدار کے اندر خون نکلا۔ جب انہیں خطرہ ہوا کہ خون نکلنے کی وجہ سے میں زمین کے اوپر گر سکتا ہوں، تو انہوں نے جلدی سے اپنی 2 رکعت کو مکمل کیا اور صحابی کو اٹھایا۔ جب اس صحابی نے دیکھا کہ اس صحابی کے جسم سے خون نکل رہا ہے تو کہنے لگے کہ آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ تو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے جسم سے خون نکل رہا تھا وہ کہنے لگے مجھے نماز کے اندر اتنا مزہ آیا، اتنی لذت ملی کہ مجھے بتانے کا احساس ہی نہ ہوا۔ اب حضرات صحابہ کرام کی نماز تو ایسی تھی کہ تیر بھی لگ رہے ہیں، جسم سے خون بھی نکل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی کو نہیں بتلاتے۔ نماز کے اندر مزہ آتا تھا، نماز کے اندر ایک لذت ملتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہو، حضرت ہم نے تو سنا ہے اگر بندے کے جسم سے خون نکل آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب صحابی کے جسم سے خون نکل رہا تھا پھر بھی نماز کے اندر مشغول رہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خون نکلنے سے جو وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کا حکم اس وقت تک نہیں آیا تھا، یہ حکم بعد کے اندر آیا تھا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ہمیں نماز کا شوق اس قدر پایا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی کے اندر ایک مرتبہ تیر لگا تو کسی نے کہا علی آپ کی پنڈلی سے تیر نکال لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اگر تم میری پنڈلی سے تیر نکالو گے مجھے تکلیف ہوگی، شیر خدا حیدر کرار پھر کیا کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب میں 2 رکعت نماز کی نیت باندھوں گا اور سجدے کے اندر جاؤں گا تو سجدے کے اندر جب میں زبان سے سبحان رب الاعلیٰ جب یہ جملہ کہوں گا میرے اس وقت اللہ کی طرف دھیان ہوگا اور میں لذات حاصل کر رہا ہوں گا، تم اس وقت میری پنڈلی سے تیر نکال لینا۔ چنانچہ حضرت علی جب سجدے کے اندر گئے تو حضرات صحابہ کرام نے آپ کی پنڈلی کے اندر سے تیر نکال لیا۔ تو حضرات صحابہ کرام تو اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں۔ لیکن آج کی مجلس کے اندر خصوصی طور پہ عصر کی نماز کے حوالے سے چند باتیں گوش گزار کی ہیں کہ عصر کی نماز کو قضا نہ کیا کریں، عصر کی نماز کو وقت پہ ادا کیا کریں، جماعت کے ساتھ پڑھا کریں۔ جو عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا نماز کو قضا ہونے سے بچائے گا۔ تو جتنی آج کی مجلس کے اندر احادیث، فضائل اور برکات بیان کی گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ سارے فضائل، وہ ساری برکات، سعادتیں اس بندے کو، عورت کو عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک 5 وقت کی نماز اور خصوصاً عصر اور فجر کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔